मैं हूं कमरुज़्ज़मा खां और आप देख रहे हैं तबक़ाती कश्मकश। आपने भी मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोगों से ये सुना होगा कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, लोग कभी बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं, माशी तौर पे वो इतनी तंगदस्ती का और परेशानियों का शिकार हैं कि वो कभी बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन मेरे समेत आप भी यकीनन इस बात पे हैरानगी का इजहार तो नहीं, लेकिन एक खुशी के साथ देख रहे होंगे कश्मीर के अंदर लोग पिछले 5 महीनों से बाहर निकले हुए हैं और एक इस्तकामत के साथ वो जिद्दोजहद कर रहे हैं। आज इस जिद्दोजहद का एक बहुत बड़ा मरहला अबूर किया गया। आज कश्मीर के अंदर मुकम्मल हड़ताल थी और कश्मीर के तमाम बड़े और छोटे शहरों में लोगों ने शटर डाउन किया हुआ था। आप अगर मीरपुर से मुजफ्फराबाद आए और फिर रावलाकोट आए और फिर छोटे मोटे जितने शहर हैं जिसमें बाग है, हजीरा है और दूसरे शहर हैं, वहां पे आपको सिर्फ हड़ताल नहीं नजर आएगी बल्कि लोगों का एक बड़ा अम्बो सड़कों पे निकला हुआ, एक डिसिप्लिन के साथ, एक बैनर के पीछे, एक क़यादत के पीछे और मुनज़्ज़म नारे मारते हुए अपने मुतालबात के हक में आपको दिखाई देंगे। ये तहरीक जिसने बहुत सारे संग-मील अबूर किए हैं, आज 5 अक्टूबर को जो संग-मील अबूर किया है वो उसके अज़्म पहम का एक बड़ा निशान या एक बड़ा वो संग-मील था जिसको वो पार करके आगे निकले हैं। इससे कबल हमने देखा कि रियासत ने पूरी कोशिश की तहरीक को डराने के लिए, उसके पांव उखाड़ने के लिए, लोगों को हरासा किया गया, मुकदमात दर्ज किए गए, घरों में रात के अंधेरे में छापे मारे गए, गिरफ्तारियां की गई और उन गिरफ्तारियों की तशहीर की गई और दीगर बहुत सारे ऐसे पैगामात बरमला और दबे लफ्जों में कहे जिसमें ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि हम बहुत बुरे तरीके से लोगों के साथ पेश आएंगे, वो पीछे हट जाएं। और ख़ास तौर पे वो जो वज़ीर आज़म नाम की कठपुतली है कश्मीर में, चौधरी अनवर, वो उसने बिल्कुल एक जो मोहल्ले और गली के गुंडे की तरह लोगों को धमकियां देने की कोशिश की। उन धमकियों के बाद उनका ख्याल ये था कि तहरीक दब जाएगी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने बड़ा एक पुलिस का जो इस्तेमाल करके लोगों को हरासा करने की कोशिश की, जिसमें शेलिंग भी की गई और गिरफ्तार भी किया गया। और जैसे पहले मैंने बात की कि रात के अंधेरे में घरों पे छापे मारे गए, लेकिन उसका फिर क्या नतीजा निकला कि लोग किसी तौर पे नहीं घबराए और उन्होंने फिर आज एक नई तारीख रकम की। हम समझते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर ने बहुत सारे असबाक वजह किए जिनका जायजा लेना जरूरी है, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, इस खित्ते के अंदर एक नया तजर्बा है और ये तजर्बा उस वक्त उसकी जरूरत पेश आई जब तमाम रवायती और गैर रवायती पार्टियां या रूलिंग क्लास की जो पार्टियां थीं जो इक़्तिदार में यहाँ पे इस्लामाबाद से तैनात की जाती थी, उन तमाम पार्टियों का, हुकूमतों का और तमाम लीडरशिप का एक फेलियर हो चुका है। ये फेलियर कश्मीर में भी है, ये फेलियर पाकिस्तान के अंदर भी है और लोगों के पास क़यादत बिल्कुल मौजूद नहीं। लोगों के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था जहां पे जाके वो अपने दुख का शोर कर सकें, दुख के लिए किसी मुदावे की इल्तिजा कर सकें, वो कोई ऐसी जगह नहीं बची थी। तो यहाँ पे जो लोगों ने इस रियासती जबर के मुकाबले में अपनी तंजीमों को एक बिल्कुल एक नया तजर्बा करते हुए इस्तवार किया, अवामी एक्शन कमेटियां बनाई, तो उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि पहली दफा हुआ है कि लोगों ने खुद को अज खुद मुनज़्ज़म किया है। सियासी पार्टियां किसी तहरीक को मुनज़्ज़म करें तो उनके पास पहले स्ट्रक्चर होते हैं, फंड्स होते हैं,
تجربہ ہوتا ہے، ایک خاص نظریہ یا سیاسی پروگرام ہوتا ہے، تو یہاں پہ عوام نے خود کو منظم کیا، اور عوام نے ہر سطح پہ خود کو منظم کیا۔ وہ طالب علم اس میں منظم ہوئے، نوجوان منظم ہوئے، اس میں ترقی پسند قوتیں منظم ہوئی، وہاں پہ قوم پرست منظم ہوئے، اور اس کے ساتھ پھر شہری، دکاندار، تاجر، وکلا اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو ان عوامی ایکشن کمیٹیوں میں منظم کیا گیا، جنہوں نے پچھلے 5 مہینے سے ایک اپنے طرز کے احتجاج کی تاریخ رقم کی ہے۔ اور اس مرحلے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تحریک کو ایک اور امتیاز حاصل ہے، ایک اور برتری حاصل ہے کہ اس میں وسیع پیمانے پہ خواتین شامل ہیں، جو صرف اس تحریک میں شامل نہیں ہے، اور بعض دفعہ ہمیں وہ قیادت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، خاص طور پہ جب پچھلے دھرنوں کو اکھاڑا گیا، کریک ڈاؤن کیا گیا، اور لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا اور لوگوں کا تعاقب کرنا شروع کیا، تو خواتین نے دھرنوں کو عصر نو سجایا، جلسوں کے اندر انہوں نے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ تقاریر کی، ریلیاں نکالی، ریلیوں کی قیادت کی، اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئی۔ وہ خاتون، وہ انقلابی خاتون جن کے خاوند کو گرفتار کیا ہوا ہے، وہ اپنے بچوں سمیت آئی، اور اس نے کہا کہ میرے خاوند کو گرفتار کیا گیا ہے، اگر مجھے بھی کر لیں، میرے بچوں کو بھی کر لیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ ہم مزاحمتی لوگ ہیں۔ اور وہ ماں جس نے اپنے بیٹے کی گرفتاری کے بعد آ کے دھرنے میں اعلان کیا کہ یہ جدوجہد جاری رہے گی، خواہ اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے، اور ایک ایسے علاقے کو جس کو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پسماندہ یا ایک دور افتادہ جگہ ہے، جہاں پہ اتنی کوئی ماڈرن لائف بظاہر موجود نہیں ہے، وہاں خواتین کا اس انداز میں، اس رجتی معروض کے اندر ایک قیادت کا کردار ادا کرنا ایک بہت بڑی علامت ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس تحریک نے ہر روز اپنا لائحہ عمل بنایا، ہر روز ایک نئی حکمت عملی حالات اور واقعات کے مطابق وضع کی، اور حکمت عملی صرف وضع نہیں کی بلکہ اس پہ عمل درآمد کیا۔ لیکن اس کے لیے جو ایک عزم کی ضرورت تھی، جو استقلال کی ضرورت تھی، وہ اس تحریک کا ہر مقام پہ خاصا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک لیڈر لیس نہیں رہی، اس میں کوئی ایک دو لیڈر نہیں تھے، اجتماعی لیڈرشپ کا جو ایک منظر ہمیں یہ نظر آیا کہ اگر کوئی قیادت گرفتار ہوئی ہے، کسی کو زیر زمین جانا پڑا ہے، تو پھر کوئی خلا نہیں ہوا، اس کی جگہ پہ نئی قیادتیں آ گئیں، اور اس انداز میں ٹریننگ ہے یہاں پہ، اس انداز میں اس تحریک کو منظم کیا گیا ہے کہ یہاں پہ کوئی ریاست یا کوئی حکومت یا کوئی کسی قسم کا کریک ڈاؤن اس تحریک کو لیڈر لیس نہیں کر سکتا، کیونکہ قیادت فرد کی نہیں ہے، اجتماعی قیادت ہے۔ اسی طریقے سے اس تحریک کا ایک اور امتیاز یہ ہے کہ اس نے سماج کی تمام پرتوں کو متحرک کیا ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی تحریک چلتی ہے تو وہاں پہ مخصوص سیاسی پارٹی کے لوگ متحرک ہوتے ہیں، اور کبھی کوئی مذہبی تحریک چلتی ہے تو مخصوص عقائد رکھنے والے یا فرقہ وارانہ جو بھی ان کے خیالات ہوتے ہیں وہ لوگ متحرک ہوتے ہیں۔ تو اس تحریک کی، کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کے یہ بھی ایک طرح امتیاز ہے کہ اس نے سماج کی تمام پرتوں کو متحرک کیا، باوجود اس کے کہ بے شمار اختلافات ہوں گے، بے شمار تضادات ہوں گے جو ایک سماج کے اندر ہوتے ہیں، جو سیاسی بھی ہوتے ہیں، جو چھوٹی سطحوں پہ ذات برادری کے اور مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس تحریک نے پورے کشمیر کو سڑکوں پہ لا کے ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ایک برادری بنا دیا، ایک منظم شکل میں اس کو رواں دواں رکھا۔ اور یہ جو ایک تحریک کا یہ جتنے مراحل اس نے طے کیے ہیں، ان مراحل نے اسباق بھی وضع کیے ہیں۔ جو تحریک پچھلے مہینے اس تحریک کے اثرات تھے کہ پاکستان کے اندر جب بجلی کی قیمتیں
میں اضافہ کیا گیا تو لوگ سارے سڑکوں پہ آ گئے اور یہاں پہ آج خود ایکشن کمیٹیاں بننا شروع ہو گئیں. اور یہ دو تین چیزوں کی علامت ہے. یہ کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اب وہ کردار ادا کرنے سے قاصر ہو چکی ہیں جہاں پہ عوام کے دکھ درد کے لیے وہ باہر نکلا کرتی تھی. اور دوسرا یہ کہ اب لوگ صرف محض تماشائی یا دکھ درد جھیلنے والے نہیں ہیں بلکہ اس پہ ایک رد عمل دینے کا بھی انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو وزیر اعظم اور جتنی بھی مشینری اس کو جو شکست ہوئی ہے اس کے بعد، اور یہ میڈیا جو اس کا بالکل بلیک آؤٹ کر رہا تھا، اب پاکستان کا جو بڑا میڈیا ہاؤس ہے وہاں بھی یہ خبر آج چلی ہے کم از کم ہڑتال کے حوالے سے، اور ہر جگہ پہ اس کے اثرات ہو رہے ہیں. اور یہ اثرات خود کشمیر کے اندر عام شہریوں پہ مرتب ہوئے، یہ اثرات پاکستان کے اندر مرتب ہو رہے ہیں، یہ اس پار کے کشمیر کے لوگوں پہ مرتب ہو رہے ہیں، یہ بھارت پہ مرتب ہو رہے ہیں، اور اس خطے پہ بر صغیر میں اور گرد و نواح میں یہ نئے اسباق جنم دے رہی ہے. اور شعور کی ایک جست ہے جو لوگ ان 5 مہینے پہلے جو جس سطح پہ کھڑے تھے اس سے بہت آگے پہنچ چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے خوف کو اور بے ہمتی کو شکست دی ہے اور اس کو جھٹک کے وہ آگے بڑھے ہیں اور اب وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں اپنی گفتگو کے آخر میں پھر سلام پیش کروں گا ان تمام نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچیوں کو، بچوں کو، اور جو لڑ رہے ہیں بے سر و سامانی کی حالت میں اور مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ان کی یہ جدوجہد کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی. میں ان کو سلام پیش کرتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے جو خیالات ہیں ان کو کامنٹ باکس میں لازمی آپ اس کا اظہار کریں. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.